السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم جناب سامعین کرام، سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کچھ مہینوں سال کے بعد دوسری طلاق دے دی، اور کچھ مہینے کچھ سال کے بعد تیسری طلاق دے دی، کیا آیا اس کو اب رجوع کا حق حاصل ہے؟ کیونکہ پہلی طلاق کے بعد اس نے رجوع کر لیا تھا، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کر لیا تھا، تو اب تیسری طلاق کے بعد کیا رجوع کا حق حاصل ہے؟ پہلی چیز یہ ہے، اسلام نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں صرف 2 طلاقوں کا حق حاصل ہے رجوع کے لیے۔ پہلی طلاق دی تو رجوع کر سکتے ہو، دوسری طلاق دی رجوع کر سکتے ہو، اور تیسری طلاق کے لیے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب اگر تیسری طلاق دے دی تو یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ یہ عورت اپنا نکاح کہیں اور نہ کر لے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، حنفی، دیوبندی، بریلوی، مقلدین جتنے بھی ہیں، یہ حلالے کے طور پہ کراتے ہیں، آج نکاح کرو کل طلاق دے دینا اور عدت پوری کر کے یہ پہلے شوہر سے نکاح کر لے گی۔ یہ حرام ہے۔ اللہ نے بھی لعنت بھیجی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی ہے۔ نکاح کیا جاتا ہے گھر آباد کرنے کے لیے۔ اس عورت نے جس کو 3 طلاقیں الگ الگ واقع ہو چکی ہیں، یہ کہیں نکاح کرے گی گھر آباد کرنے کے لیے، 2 4 8 10 سال جتنے اللہ کو منظور ہوئے، اس کا شوہر زندہ رہا، پھر انتقال ہو گیا، عدت پوری کر کے یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یا کچھ عرصے کے بعد 2 4 مہینے 2 4 سال کے بعد لڑائی جھگڑا ہوا اور اس لڑائی جھگڑے میں شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور رجوع بھی نہیں کیا، رجوع کی مدت ختم ہونے کے بعد، یہ عدت پوری کر لینے کے بعد پہلے والے یہ اسی شوہر سے نکاح پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پہلے والے شوہر سے نکاح قطعی طور پہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، سوالات ہو رہے ہیں کسی حیض کی حالت میں طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور بیوی حیض کی حالت میں تھی، مینسز میں تھی۔ ان سے جب بعد میں پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبت علیہ، وہ طلاق مجھ پر شمار کی گئی تھی۔ طلاق دینے والے خود بتا رہے ہیں، اور دور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ طلاق شمار کی گئی جو حیض کی حالت میں دی تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں دی جانے والی طلاق شمار نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط ہے، قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے۔ پھر ایک اور تیسری بات، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ الگ الگ پیریڈ میں 3 طلاقیں دے دیں، اب بھی رجوع کرنے کا اس کو حق ہے۔ نہیں، غلط ہے یہ بالکل۔ اب اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک کی آیت پڑھ کے، یہ اپنا کہیں اور نکاح کرے گی، یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور نکاح کرے گی گھر آباد کرنے کے لیے، اس کا انتقال ہو گیا یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس نے کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دی، وہ عدت پوری کر کے اب یہ پہلے والے شوہر کے لیے تجدید نکاح، نیا نکاح کر کے وہ حلال ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ پہلے والے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔
میں مفتی طارق مسعود صاحب کو اور ان کے حوالی جتنے بھی مفتیان ہیں اور جتنے بھی ان کے اصحاب ہیں ان سب کو یہ کہوں گا کہ اللہ کے واسطے آپ فتوی دیتے ہو اس میں یہ لکھتے ہو کہ جی حلالہ شریعہ کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا، اس حلالہ شریعہ کی حیثیت بھی تو بتایا کرو۔ وہاں تو آج نکاح ہوا، ہم بستری کری اور اگلے روز اس نے طلاق دے دی، اس پر تو لعنت بھیجی ہے اللہ نبی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ لہٰذا یہ بتایا کرو، وضاحت کیا کرو کہ حلالہ شریعہ ہے کیا چیز۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔